الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جبل نور پر غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیم تنہا تھے اور عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضری دی اور کہا پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور دے کر کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اور جس نے انسان کو علم دیا جس سے وہ پہلے واقف نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور دے کر کہا پڑھو۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس طرح کئی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں کہتے کہ پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجبوری بیان کرتے کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے جسم کو اتنے زور سے بھینچا کہ ان کی قوت برداشت جواب دیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تیسری مرتبہ بھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی انداز اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے کہ اب موت قریب ہے، لیکن اس کے فوراً بعد سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی تحریر یا پیغام ان کے اندر ثبت ہو گیا ہے۔ پیغام کیا تھا وہ اس سے لا علم تھے، مگر وہ اس کا وزن محسوس کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع، عجیب و غریب اور اتنا اچانک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کلام ربانی کی طاقت سے ان پر لرزہ طاری تھا اور اس واقعے کے ایک ایک پہلو پر غور کر کے اسے اپنے دائرہ فہم میں لانے کی وہ کوشش کر رہے تھے، مگر گتھی ایسی تھی کہ کسی طرح سلجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کا اعلیٰ و افضل ترین نمونہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس سنجیدگی اور شائستگی سے گزارے تھے کہ کسی سے تلخ کلامی تک کی نوبت نہیں آئی تھی۔ کسی کا ان کو اس سختی سے بھینچنا، یہ تجربہ ان کے لیے قطعی ناقابل توجہ تھا، اور کلام اس کے نزول کے تناظر میں جو خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا تھا، یہ نامانوس سلوک انہیں ناروا معلوم ہوا۔ ان کے ذہن میں سوچ کی ایک یہ لہر بھی اٹھتی تھی کہ یہ سب جتنا حیرت انگیز اور ناقابل فہم تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا حل بھی انہونا اور خلاف معمول ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس میں تشویش کی کوئی بات ہی نہ ہو، بلکہ سب کچھ جو بظاہر جتنا پریشان کن اور تکلیف دہ محسوس ہو رہا ہے، اتنا ہی خوش آئند اور اس کا نیک انجام ہو۔ اس کیفیت میں لرزتے کانپتے غار حرا سے باہر آئے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ کوہ حرا سے نیچے اترنے کا راستہ تھا۔ ابھی نصف راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں دوبارہ نظر آئے، اور اس بار وہ اپنی اصل شکل میں تھے اور افق پر کھڑے تھے۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سمت بھی رخ کرتے انہیں موجود پاتے۔ پھر ایک بار ان کی آواز سنائی دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل امین ہوں۔ حیرانی اور پریشانی کے اس عالم میں وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بستر پر لیٹ گئے اور کئی کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیے، وہ سب کو ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انہیں مدثر کہہ کر پکارا تھا۔ مدثر یعنی چھپنے والا، اپنے آپ کو ڈھانپنے والا۔ رب ذوالجلال والاکرام کو تو علم تھا کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے، لیکن اس کا پیغام پہنچنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حالت ہوئی تھی اور اس محیر العقول روحانی تجربے کے بعد وہ جس کیفیت سے دوچار ہوئے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک خیر عظیم کی خاطر ہو رہا تھا اور ناگزیر تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا یہ حال تھا کہ اس واقعے کے تقریباً 8 گھنٹے بعد بھی وہ اپنے آپ کو کمبلوں میں سمیٹے اس کے رموز و نکات کی توضیح میں مصروف مجسم سوال بنے ہوئے تھے۔ یہ روایت واقعی من جانب اللہ تعالیٰ تھی یا شیطان نے انہیں دھوکہ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ فی الواقعہ کچھ بھی نہ ہو اور ان کے ذہن نے آج خود کچھ ہیولے کھڑے کر دیے ہوں، مگر کپ کپی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انہوں نے کچھ اور کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیے۔ اتنے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ رب کریم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو تسلی دی، ان کا خوف ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے خدشات دور کرنے کے لیے دلائل دیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری صورتحال کا ادراک کر لیا تھا، اور اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، جو کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، وہ اس واقعے پر ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا ہے تو وہ ایک نیک اور سچے انسان کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور وہ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاگتی رہیں اور ہر لمحے بعد ان کو
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ دہرا کر باور کراتی رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ تھی پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس مناسبت سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قوت و جبروت کی رات، عظمت و جلالت کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نے انسان کو روشنی عطا کی اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اس رات رب کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کرۂ ارض پر بھیجا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پہلا پیغام پہنچایا۔ وہ رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی رات تھی۔ اس مناسبت سے ان عظیم اور برگزیدہ خاتون کو ام المومنین کا لقب بھی عطا ہوا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔